کہ عمران خان چاہتے کیا ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اس حکومت کو چلتا کرے تو اس کے لیے تو طریقہ کار جو آئین میں طریقہ کار ہیں وہ تو واضح ہے کہ اسمبلی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہو سکتے ہیں یا شہباز شریف خود اپنی حکومت کو ختم کرے۔ یہ دو ہی طریقے ہیں، دھرنوں سے لانگ مارچ سے حکومت ختم نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقتاً فوقتاً کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کو مختلف شخصیات سے ملائیں اور ان کے تجربے کی روشنی میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ان کے تجربے سے استفادہ کریں اور اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کریں۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ ایک ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان آرمی میں تھے، میجر تھے، کہ اس دوران ان کے بھائی شہید ہو گئے۔ کہ ہر دل عزیز رہنما چرسدہ سے تعلق، لیکن خیبر پختونخوا کے ساتھ اس وقت صوبہ سرحد تھا، صوبہ سرحد کے گورنر رہے ہیں، اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی وزیر داخلہ تھے صوبہ سرحد کے، اور ایک انتہائی اندوہناک واقعہ ہوا تھا 8 فروری 1975 کو پشاور یونیورسٹی میں ایک تقریب تھی اور وہاں بم دھماکے میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد آفتاب احمد خان شیرپاؤ کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دعوت دی تھی، تو وہ پاکستان آرمی کو خیر بات کہہ کر کارزار سیاست میں انہوں نے قدم رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے ایک بہت بڑا نام کمایا۔ 2 دفعہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے، وفاق میں شوکت عزیز کی کابینہ میں وہ وزیر داخلہ رہے، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی اہم ذمہ داریاں انجام دی، اور مختلف وزارتوں میں، وزارت پانی و بجلی، وزارت امور کشمیر، وزارت ڈیفنس پروڈکشن میں بھی رہے۔ تو ایک اچھا مقام، ایک اچھی ان کا تجربہ ہے۔ چونکہ اس وقت اپوزیشن تو میں نہیں کہہ سکتا، پختونخوا کی حد تک میں کہوں گا کہ اپوزیشن میں ہے، لیکن وفاق میں یہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی حکومتی عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام عظیم صاحب، آپ نے بڑی میری تعریف کی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے نا، وہ کیسے کہ پرکشش شخصیت ہوا کرتی ہے ہر ایک شخص کی، آپ ایک قابل احترام شخصیت ہیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں، شروع اس سے کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کا سیاسی مستقبل کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ افواہیں ہیں خدا نخواستہ مارشل لا لگنے کی؟ عظیم صاحب، میرا خیال ہے کہ مارشل لاء کے تو کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ دنیا ایسے وہ ہو گئی ہے کہ مارشل لاء کسی ملک میں بھی اگر جہاں پر بھی مارشل لاء لگے تو پوری دنیا میں سینکشنز آ جاتے ہیں ان کے اوپر، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اس ملک میں تو فوجی ڈکٹیٹرز تو پہلے رہے ہیں، اور اب جو صورتحال ہے ملک کی معیشت کی اور یہاں پر جو افراتفری ہے، تو ان حالات میں مارشل لاء کا تو کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حالات ضرور خراب ہیں اس لحاظ سے کہ پولیٹیکلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ افراتفری بھی ہے اور پولرائزیشن بھی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ اس کو ہم مخالفت نہیں کہ بلکہ دشمنی کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ تو ان حالات میں ملک کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور خاص کر جب ایسی صورتحال بن جائے تو معیشت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور ہو گئے ہیں کافی حد تک اس کے اثرات معیشت پہ پڑے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کی صورتحال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہے، اس کا نتیجہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان گو کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ وہ اگر یہاں پر دھرنا دینا چاہتے ہیں، یہ ایک سیاسی عمل ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے سے یہ لانگ مارچ کو یہ اتنے دن ہو گئے ہیں، یہاں تک ابھی کاریاں تک پہنچا ہے، یہاں کب پہنچنا ہے، اور
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر اس میں کوئی تشدد ہوگی یا کوئی فوتگیاں ہو گئی تو ہلاکتیں ہو گئیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ ابھی اس صورتحال میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ عمران خان چاہتے کیا ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اس حکومت کو چلتا کرے تو اس کے لیے تو طریقہ کار جو آئین میں طریقہ کار ہیں وہ تو واضح ہیں کہ اسمبلی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہو سکتے ہیں یا شہباز شریف خود اپنی حکومت کو ختم کرے. یہ دو ہی طریقے ہیں اور دھرنوں سے لانگ مارچ سے حکومت ختم نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک المیہ ہے. اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں, وقت سے پہلے الیکشن چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ طریقہ تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہوگا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف کی حکومت جو ہے یا پی ڈی ایم کی جو ہے یا الائس کی حکومت ہے, انہوں نے ایسے وقت میں حکومت سنبھالی کہ معیشت کی صورتحال خراب تھی, اور اگر وہ یہ ووٹ آف نو کانفرنس نہیں کرتے تو شاید ملک دیوالیت کی طرف چلا جاتا. تو اس لیے اب جب انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس کے لیے جو سخت اقدامات لیے ہیں اس میں وقت لگے گا, اور موجودہ حکومت کی بھی وہ ہے منشا ہے کہ ٹائم پہ الیکشن ہو, اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ الیکشن اگر وہ پہلے بھی چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن ان حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک معیشت کو کوئی اس میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا تو اس وقت تک الیکشن کرانا موجودہ حکومت کے لیے مناسب نہیں ہوگا. کہا بھی جاتا ہے, اور یہ بات اظہر من الشمس سے زمینی حقائق ہیں, کہ یہ جو مارچ گزرا ہے آپ لوگوں کی حکومت آنے سے ایک مہینے پہلے, عمران خان کی مقبولیت تقریباً ختم ہو کے رہ گئی تھی. معیشت جیسے کہ ابھی آپ نے کہا دیوالیہ پن کا شکار ہونے جا رہی تھی. یہ جو سیاسی جوا آپ لوگوں نے کھیلا ہے, یقینی طور پہ ملک آپ لوگوں نے بچا لیا, معیشت بچا لی, لیکن کیا آپ لوگوں نے اپنی سیاست قربان نہیں کر دی؟ بہت حد تک, کیونکہ اب اگر لیٹسٹ جو حالیہ سروے بھی آیا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اور یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی عمران خان کی حکومت کے دوران مہنگائی بہت حد تک بہت آگے بڑھ چکی تھی, اور آئی ایم ایف سے انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس کو بھی توڑ دیا تھا. آخر میں انہوں نے جو جب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے والا ہے تو تیل کی قیمتوں میں کمی لا کے یا بجلی کی قیمتوں میں کمی لا کے اس سے معیشت کو اور نقصان پہنچا, جس کی وجہ سے قرضے بڑھ گئے اور ہماری صورتحال خراب ہو گئی. آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر عام تاثر دیکھیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے یہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک مؤثر بیانیہ بنائے تاکہ عمران خان کے جو بیانیہ ہیں اس کا توڑ دے سکیں, اور دوسرا یہ کہ پرفارمنس کہ قیمتوں کو کم کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات کر سکتے ہیں, اور ان اقدامات کے اوپر ان کے لیے کوشش کریں تاکہ قیمتیں کم آئیں. مہنگائی تو جی عالمی سطح پہ ہے نا, کیا عالمی سطح پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, عالمی سطح پہ ہے. یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بھی ہے, وہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, ایڈمنسٹریٹو اقدامات, تاکہ آلو, گوشت,
टमाटर, इन चीज़ों की कीमतें तो कम से कम कुछ ना कुछ कंट्रोल में लेके आए। तो उसके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है, और ये जब तक नहीं होंगे तो महंगाई अगर इसी सूरत में हाल में रही तो इसमें ये सारा मलबा जो है वो PDM के ज़िम्मे है। 70-75 साल में खैबर पख्तूनख्वा की ये तारीख रही कि दोबारा कभी भी एक सियासी जमात इक़्तिदार में नहीं आई। क्या ऐसे इक़दामात इन्होंने पख्तूनख्वा में किए हैं कि ये दोबारा इक़्तिदार में आए और अब भी उनकी पोजीशन इस वक्त मजबूत है? ये हैरान कुन बात है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो भी पार्टी हुकूमत में आई है, दूसरी दफ़ा उनकी पोजीशन बहुत ख़राब रही है, नीचे गई है। ये एक वाहिद पार्टी है कि इन्होंने 5 साल में कुछ किया भी नहीं, ना इनके MPAs अवाम के साथ उनका कोई राब्ता था, कुछ भी नहीं था, और उसके बावजूद ये 2/3 अक्सरियत से जीते हैं। ये हैरान कुन है, और इसलिए जब ये इलेक्शन हुए तो सब हैरान हुए, और हम इसलिए ये PDM के वजूद इसी वजह से आई है कि हमने यही तय किया, और यही हमारा खुलासा था कि इलेक्शन जो है उसमें धांधली हुई है और उसके ख़िलाफ़ हम निकले थे। तो ये जो कुछ हुआ है ये बग़ैर इसके कि जब आप ये इत्तेफाक की बात तो नहीं है कि RTS उसी वक्त ख़त्म वो हो जाए, ख़राब हो जाए, और इलेक्शन के रिज़ल्ट लेट आने शुरू हों। वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे भी जो सूरत हाल थी, चूँकि फ़ौज पोलिंग स्टेशन के अंदर थी, उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ था, बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी। और उससे पहले भी एक फ़िज़ा बनी हुई, फ़िज़ा बनाई गई थी कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो इस मुल्क को आगे ले जा सकता है। वो तो अभी पता चल गया कि उनमें कितनी सलाहियतें थीं, लेकिन ये एक प्री इलेक्शन एक सूरत हाल भी बनी थी, और उसके बाद इलेक्शन के दौरान भी जो सूरत हाल बनी उसकी वजह से इनको 2/3 अक्सरियत मिली। रावलपिंडी की वजह से सुनाई इक़्तिदार में आए और रावलपिंडी की वजह से इक़्तिदार में गए। क्या आप बहैसियत एक सियासतदान के कि रिटायर्ड मेजर भी हैं आप, लेकिन हैं सियासतदान के, आपके खून में सियासत रची बसी है, क्या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इतना असर रसूख होना चाहिए मुल्क की सियासत में? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मगर उसमें अभी जो सियासी पार्टियां हैं वो भी अपने आप को ज़रा मजबूत करें और उनकी तरफ ना देखें, तो तब जाके ये सूरत हाल आस्ता आस्ता उसमें होगी। अभी ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो उन्होंने कहा है कि हमने अभी सियासत में कोई अमल दखल नहीं करना, मान लिया उन्होंने कि पहले अमल दखल थी और अब वो नहीं चाहते हैं। तो अगर ये सूरत हाल है और इसको यही बरकरार रही तो ये मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ, मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होने जा रही है और हर शख्स अपनी राय दे रहा है। पहले इतना कभी भी पब्लिक में ये नाम नहीं आया, इस वक्त आया रहा है और ये दिया जा रहा है या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल हुई तो क्या समझते हैं आप एक सियासतदान की हैसियत में? देखिए, मैं तो हैरान हूँ। मुल्क के जो इश्यूज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और सैलाब की वजह से मुल्क को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये हमारे इश्यूज़ हैं। और एक आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए सब पॉलिटिकल पार्टी, ख़ासकर इमरान खान, रोज़ाना उनकी तकरीरों में ये बात आ रही है कि जी ये मुतनाज़ा हो जाएगा और ये वो नवाज शरीफ कौन होता है और फलाना कौन होता है। देखें, आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को ये आइन ने हक़ दिया है कि वो आर्मी चीफ़ की तैनाती करें और वही होगा। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारी तवज्जो ये और जो हमारे मसाइल हैं उससे तवज्जो हट गई है और सबकी नज़रें इसके ऊपर हैं। ये मेरा ख़्याल है एक नोटिफिकेशन है, हो जाएगी और सब कुछ मामूल के मुताबिक उसके बाद होगा। फ़ौज एक
ایسا ادارہ ہے. جب عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتا ہے, یہ بڑی غلط بات کی ہے, اور یہ میرا خیال ہے ایک دانشمندانہ بات نہیں ہے, کیونکہ آرمی کے جتنی بھی جرنیل ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, سب بڑے قابل ہیں. وہ اپنے اس میں جو ہے فیلڈ میں بڑے وہ ان کی صلاحیتی ہیں, اور وہ ملک کے وفادار ہیں. سب سے پہلے جو بھی آرمی چیف بنے گا ملک کا وفادار ہوگا, اپنے ادارے کا وفادار ہوگا, اور ملک کی سرحدات جو ہیں ان کی تحفظ اور ان کی حفاظت کرے گا. اگر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے آرمی چیف کی تعیناتی, تو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ایک نیا قسم کا ہوگا. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ سپریم کورٹ کی بات انہوں نے کی ہے, اور وہ کیا چاہتا ہے کہ کس کو ایلیمینیٹ کیا جائے تاکہ وہ میدان میں نہ ہو. تو یہ سب ہم سمجھتے ہیں, لیکن یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ایک ایسے لیڈر کو جو کہ کہتا ہے کہ میرے پاس عوام میرے ساتھ ہیں, اس کو ایسے باتیں ایک قومی ادارے کے بارے میں اور ایک انسٹیٹیوشن کے بارے میں ایسے باتیں کرنا, ان کو کمزور کرنا, یہ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں. جرنیلوں کو جس قسم کا ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے, ان کے نام لیے جا رہے ہیں ایجنسیوں کے, اس سے ہمارے دشمن خوش نہیں ہوں گے جی؟ بالکل. اگر آپ ہندوستان کے ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھیں تو وہ تو اس سے بڑے خوش ہیں, عمران خان سے بڑے خوش ہیں. ان کے کچھ لوگ وہاں پر انٹرویو بھی دے رہے ہیں, اور وہ تو یہی چاہتے ہیں, ہندوستان یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے جو فوج ہے وہ کمزور ہو, اور اس میں یہ وہ متنازع ہو جائے, اور اس سے ان کو فائدہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے ملک کی سالمیت کے لیے ایک خطرناک سچویشن ہے, اور ہمیں اس ادارے کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. لانگ مارچ پہلے اسلام آباد آ رہا تھا جی, اب راول پنڈی آئے گا, تو کیسے سمجھتے ہیں راول پنڈی آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, یہ ابھی انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے, میرا خیال ہے کہ بہت سی وجوہات اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ راول پنڈی چونکہ جی ایچ کیو بھی ادھر ہی ہے, تو یہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی ایک آخری کوشش ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ راول پنڈی پنجاب میں ہے, تو وہاں کی سیکیورٹی جو ہے وہ پنجاب کی حکومت کی ہوگی, تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کو یہ مجمع وہاں پر لانے کی ضرورت ہے, اور وہاں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ کوشش ضرور کریں گے, اس کے بعد پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آنے کی کوشش ضرور کریں گے. اب سرکاری سطح پہ شرکت کریں گے وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں ان کی حکومت کے, یا کشمیر کے وزیر اعظم, تو یہ کوئی ایک اچھا سائن سمجھتے ہیں آپ اسے؟ میرا خیال ہے یہ وہ پاکستان ایک وفاق ہے اور فیڈریشن ہے, اور اس کی جو اکائیاں ہیں فیڈریٹنگ یونٹس, وہ سب مل کے اکٹھے کام کرتے ہیں. یہ پہلی بار ہے کہ دو صوبے فیڈریشن کے خلاف معاذرائی کریں گے. دو یہ صوبے اور آزاد کشمیر کی بھی, اس کے بھی اپنے امپلیکیشن ہیں, اور گلگت بلتستان ان کی اپنے امپلیکیشنز ہیں, کیونکہ وہ آزاد کشمیر کا یہ صورتحال جو بنا ہے تو اس سے بھی ہندوستان کو فائدہ پہنچے گا. واقعی یہاں پر فیڈریشن کو کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایسے اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں کہ مرکز میں ایک پارٹی کی حکومت تھی, صوبوں میں دوسری پارٹیوں کی حکومت تھی, لیکن یہ صورتحال نہیں بنی. جس طریقے سے وہاں کے چیف منسٹرز, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, ابھی یہ دیکھیں یہ جو راستے بند کیے تھے, تو یہ تو صوبوں کے جو پولیس ہے انہوں نے 4-10 لوگ ہوتے تھے اور ان کے ساتھ پولیس کھڑے ہو کے راستے بند کرتے تھے. ایک صوبے کے جو راستے ہیں وہ اپنے صوبے کے ایڈمنسٹریشن ان کو بند کرے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟
تو یہ صورتحال اس لحاظ سے سنگین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں ان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. وہ صرف پی ٹی آئی کے چیف منسٹر نہیں ہیں، وہ صوبے کے چیف منسٹرز ہیں، اور صوبے کے سب پولیٹیکل جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے چیف منسٹر ہیں. تو ایسے اقدامات کرنا جس سے وفاق کمزور ہو، جس سے فیڈریشن کمزور ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے صحیح اچھا نہیں ہے اور خطرناک ہے. جاتے جاتے یہ بتا دیجیے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا جو حکومتی اتحاد اس وقت پی ڈی ایم یا پی ڈی ایم سے باہر پیپلز پارٹی بھی مشترکہ آپ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ یہ ان بائی الیکشنز میں تو ایک تجربہ ہوا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی واضح الیکشن الائنس تو بنی نہیں، لیکن بہت سے پارٹیز کی یہ خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہم مل کے منیمم پروگرام کے اوپر اکٹھے الیکشن لڑیں، اور الیکشن کے بعد بھی حکومت اگر اکثریت آتی ہے تو اکٹھی حکومت بنے. بہت شکریہ آفتاب احمد خان. جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا آفتاب احمد خان شیرپور نے ساری صورتحال بتائی کہ اس وقت ہندوستانی جو کہ سب سے بڑا دشمن اس وقت اگر روئے زمین پہ ہے پاکستان کا تو وہ ہے ہندوستان بھارت. بھارتی میڈیا اس وقت پاکستان کی صورتحال سے لطف اٹھا رہا ہے اور مزے لے رہا ہے. تو کیا ہمیں ایسے اقدامات یا ایسے بیانات دینے چاہیے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آئندہ آنے والے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.